اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ کا ہوسٹ یاسین اکسین نیوز کے پروگرام پولیٹیکل سین میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں جبار مفتی صاحب۔ جبار مفتی صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، موسٹ سینئر جرنلسٹ ہیں، صحافت کے 50 سالہ تجربہ کار ہیں، ہمارے پاکستان کے نظام اور معاشرتی نظام پر گہری نظر رکھتے ہیں۔ ہم آج ان سے بات کریں گے۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ سر؟ خیریت سے؟ الحمدللہ۔ اچھا سر، اس وقت کاغذات نامزدگی کی اپیلیں خارج ہونا اور ایکسیپٹ ہونا کا مرحلہ آلموسٹ فائنل ہو چکا ہے، جس میں شاہ محمود قریشی صاحب کے کاغذات مسترد ہو گئے۔ وہ اب صورتحال کیا بنے گی؟ دوسرا میرا سوال ہے کہ عمران خان کے کاغذات نامزدگی، اس پر فیصلہ محفوظ ہے۔ شیر افضل مروت کے حوالے سے ان کے کاغذات نامزدگی ایکسیپٹ ہو گئے ہیں۔ انہوں نے ایک دلچسپ جو سٹینڈ لیا اس بارے میں کہ جو آروز تھے انہوں نے شیر افضل مروت کے ذمے 9 مختلف گھروں کے واسطہ اور دیگر جو یوٹیلیٹی بل تھے ان کو پیڈ نہ کرنے کا الزام تھا، جس پر شیر افضل مروت صاحب نے میڈیا میں بھی آ کر سامنے کہا کہ جب تک وہ گھروں کے بل اور جو مجھ پر الزام لگایا گیا میں اس پر FIR کراؤں گا، کارروائی کراؤں گا۔ الیکشن تو میں لڑ رہا ہوں، عدالت کا انہوں نے شکریہ ادا کیا اور اہل قرار دیا ہے۔ تو اس قسم کے الزامات آلموسٹ سیاستدانوں پہ irrelevant لگے ہیں، جو ان سے متعلقہ نہیں ہے، مسابقت نہیں ہے۔ آپ ایک الزام لگا کے کسی بھی سیاستدان کو الیکشن سے باہر کرنے کے لیے اقدام اور آرڈر کر دیتے ہیں۔ ان آرڈر کی معاملات میں مشکلات میں گر گئے، کیا اس کی بھی کوئی باز پرس ہوتی ہے محکمانہ طور پر بھی؟ ایک اس کا یہ سوال ہے سر جی، اس کے بارے میں ہمیں تھوڑا سا بتائیں گے کہ سیاست میں آگے کیا ہونے جا رہا ہے۔ شاہ محمود قریشی صاحب نائل، عمران خان کا فیصلہ محفوظ ہے، الیکشن میں PTI کا ابھی تک بلے کا نظام بحالی کی بھی کوئی بات نہیں آئی، تو کیا دیکھ رہے ہیں PTI بلے کے ساتھ عمران خان کے ساتھ آئے گی یا نہیں آ رہی؟ گزشتہ تمام تجربات کی روشنی میں عرض کروں گا کہ میں 1958 سے لے کر اب تک کی صورتحال میرے سامنے ہے۔ جب بھی عام انتخابات آتے ہیں یہ مد نظر آتے ہیں۔ اصل میں آدمی اس وقت کلیئر ہوتا ہے بات کرنے کے لیے جب کاغذات نامزدگی منظوری کے بعد واپسی کی تاریخ گزرتی ہے، تو پھر پتہ چلتا ہے میدان میں کون کون سا گھوڑا موجود ہے۔ اس دفعہ بھی 13 تاریخ کو پتہ چلے گا جب لوگ اپنے کاغذات واپس لے لیں گے۔ 12 تک یہ سکروٹنیاں اور فیصلے ہوتے رہنے۔ ایک بات تو ہمارے جو نظام انصاف ہے اس میں ہی طے کر دی گئی ہے کہ اگر لوور کورٹ میں کہیں کوئی فیصلہ ہوتا ہے اور وہ آپ کو پسند نہیں آتا تو کوئی سا بھی فریق، دونوں فریقوں میں سے مدعی اور مدعا بھی، ان میں سے کوئی بھی اس فیصلے کے خلاف ہائر کورٹ میں جا سکتا ہے۔ یہ بھی اسی طرح کا ایک فیصلے ہیں، آروز کے فیصلے ہیں، وہ چونکہ چیلنج ہو سکتے ہیں، وہ چیلنج ہو رہے ہیں، درخواستیں اپیلیں ہو رہی ہیں اور اس کے نتائج بھی سامنے آ رہے ہیں۔ جب پہلے دن ہم بیٹھے تھے کیمرے کے سامنے تو عجیب و غریب صورتحال تھی، لگتا تھا کہ 90% کے قریب PTI کے جو امیدواران ہیں ان کے کاغذات نامزدگی مسترد ہو گئے۔ پھر اب پتہ چل رہا ہے کہ تقریباً 90% جو ہیں وہ منظور ہو گئے ہیں، باقی 10% رہتے ہیں، وہ بھی کچھ اپیلوں میں ہیں، کچھ انتظار میں ہیں۔ ایک اور بات بھی ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز، خاص طور پہ جو مقبول پولیٹیکل پارٹیز سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں جن میں رش ہوتا ہے امیدواروں کا بے تحاشا، وہاں پر آپ سنتے ہیں کہ 7,897 لوگوں نے کاغذات جمع کرائے، ہو سکتا ہے ان میں سے 6,000 کورنگ ہو۔ تو اس لیے جن کے کاغذات مسترد ہوتے ہیں، جن کے منظور ہوتے ہیں، اس کے بعد پتہ چلتا ہے کاغذات جب واپس ہو جاتے ہیں کہ اصل میں امیدوار میدان میں ہیں کون اور کس کا مقابلہ کس کے ساتھ ہوگا۔ پھر ہم اس پر تبصرہ بھی کر سکیں گے اس کے اوپر۔ باقی جہاں تک شاہ محمود قریشی صاحب کی بات ہے تو شاہ محمود قریشی صاحب ہماری سیاست کے ایک بہت اہم شخصیت ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ان کے ساتھ روحانیت بھی ہے جڑی ہوئی، روحانی مرتبہ بھی، مقام بھی ان کا ہے، صرف سیاسی نہیں ہے۔ وہ سیاسی میدان میں بھی ایک صاف ستھرے آدمی کے طور پر مشہور ہیں، ان کی ایک رسپیکٹ ہے۔ لیکن یہ دیکھیں ہم جہاں بیٹھے ہیں اس وقت ملتان میں، ملتان کی 3 سب سے بڑی درگاہیں جو ہیں اس کے وہ سجادہ نشین ہیں، حضرت شاہ رکن عالم، حضرت بہاؤالدین ذکریہ، حضرت بی بی پاک دامنہ۔ 3 بڑی یہاں پہ جو درگاہیں ہیں ان کے وہ سجادہ نشین ہیں، اور ہزاروں یہاں علاقے میں بھی اور سندھ میں بہت بڑی تعداد ہے لوگوں کی جو ان کے مریدین ہیں۔ جی بالکل ایسے۔ تو اس کے باوجود، لیکن یہاں پھر میں ایک دوسری بات بھی کر جاؤں کہ یہ بھی تاریخ کہتی ہے کہ مختوم صاحب ملتان سے جیتتے ہیں، تھرپارکر سے ہار جاتے ہیں۔
جہاں پر کہا جاتا ہے کہ مریدین کی تعداد بہت ہے، وہاں سے وہ ہمیشہ آلموسٹ، مجھے نہیں یاد کبھی جیتے ہوں، وہاں سے ہارتے ہیں، ملتان سے جیت جاتے ہیں۔ تو سیاسی معاملات اپنی جگہ ہوتے ہیں، روحانی اپنی جگہ ہوتے ہیں، دینی مذہبی اپنی جگہ پہ ہوتے ہیں۔ تو مخدوم صاحب کے حوالے سے یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ وہ بہت اہم شخصیت ہے، خود پی ٹی آئی میں دوسرے نمبر پہ ان کا مقام ہے، تو وائس چیئرمین کے طور پر۔ تو ان کے کاغذات اگر منظور نہیں ہوتے تو یہ ہماری سیاست کا، جمہوریت کا المیہ ہوگا، اور واضح ہو جانا چاہیے کہ وہ میدان میں ہیں کہ نہیں ہیں، تاکہ ان کے بیٹے اور بیٹی کے تو منظور ہو گئے ہیں میرا خیال۔ جی ان کے ایکسیپٹ ہو گئے، جی ان کے منظور ہو گئے۔ تو میں پھر وہی کہوں گا کہ پکچر کلیئر اس وقت ہوگی 13 تاریخ کو، پھر ہم صحیح معنوں میں تب تجزیہ اور تبصرہ کر سکیں گے۔ عوامی حلقوں میں سب سے زیادہ جو چیز زیر بحث ہے وہ ایک سوالیہ نشان ہے کہ میاں نواز شریف کے کاغذات نامزدگی سمیت نون لیگ کے دیگر ایفیڈرین کیس والے اور میاں برادران سمیت پیپلز پارٹی کے لیں تو ہم پٹیل کی بات کرتے ہیں، دیگر لوگوں کی کرتے ہیں، ان کے کاغذات نامزدگی ایکسیپٹ ہونا، عمران خان اور اس کے قریبی ساتھی جو چند ایک ساتھی ہیں جو پہلے 10 ساتھیوں میں گنے جاتے ہیں، ان سب کے مسترد ہونا، وہ زیادہ عوامی حلقوں میں زیر بحث آ رہا ہے کہ ایک ریکارڈ یافتہ ہر سال پتہ نہیں کتنے اربوں روپے کی کرپشن کے الزامات ان کے سامنے آتے ہیں، ان کے کاغذات نامزدگی ایکسیپٹ ہیں، اور پی ٹی آئی کے جو پہلے 10 متحرک کارکن تھے ان کے ریجیکٹ ہونے میں وہ نیگیٹو ایک امپیکٹ عوام میں، اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے سر؟ اس سلسلے میں ایک اصولی سی بات کرنا چاہتا ہوں۔ جی اصولی بات یہ ہے کہ جب تک کوئی شخص مجرم ثابت نہیں ہوتا وہ ڈسکوالیفائی نہیں ہوتا۔ جب تک محض الزام ہے، ثبوت نہیں ہے کسی عدلیہ میں، عدالت میں کسی میں، اس وقت تک آپ یہ نہیں کہہ سکتے فلاں آدمی مجرم ہے اور اس کو ڈسکوالیفائی ہونا چاہیے۔ جی بالکل۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ ڈسکوالیفائی ہوئے ہیں ان کے خلاف تو اپیلیں آ رہی ہیں کیونکہ وہ خود کرتے ہیں جو نااہل قرار دیے جاتے ہیں، لیکن دوسری صورت بھی ہے کہ جن کے کاغذات نامزدگی منظور ہوتے ہیں ان کے خلاف بھی ان کے علاقے کے کوئی بھی ووٹر وہ اپیل میں جا سکتا ہے۔ تو ابھی یہ جو عدالتی اور قانونی کارروائیاں ہیں وہ جاری ہیں، ان میں سے پتہ نہیں کتنے ڈسکوالیفائی بھی ہو سکتے ہیں جو اس وقت کوالیفائڈ ہیں، اور جو نااہل ہیں وہ اہل بھی ہو سکتے ہیں۔ تو پھر میں عرض کروں گا کہ 13 کو انشاءاللہ اس پر کھل کے بات ہوگی۔ سائفر کیس میں عمران خان کی ضمانت منظور، جبکہ جی ایچ کیو حملہ کیس میں نہ صرف گرفتار کیا گیا بلکہ ان کی ضمانت کی درخواست بھی مسترد کر دی ہے۔ اسی طرح 190 ملین پاؤنڈ کرپشن کے حوالے سے عمران خان پر فرد جرم عائد کرنے کے حوالے کی خبریں بھی گردش کر رہی ہیں۔ کیا دیکھتے ہیں کہ خان صاحب کو ایک کیس میں اگر کہیں کوئی ریلیف مل رہا ہے تو باقی 4 کیسز مختلف جگہوں سے ان کو مزید الجھا دیا جاتا ہے؟ کیا الیکشن سے پہلے خان صاحب جیل سے باہر آتے دیکھ رہے ہیں آپ؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنے بھی دیگر مقدمات ہیں وہ اپنی جگہ، جی، لیکن وہ 9 مئی والا جو معاملہ ہے، جو یہ جلاؤ گھراؤ تھا جس میں، وہ بڑے حساس یہ معاملہ ہے اور بڑے حساس مقامات پر وہ احتجاج ہوا تھا، توڑ پھوڑ ہوئی تھی، اور اس کے لیے میرا خیال ہے جو عام مقدمات ہوتے ہیں جس میں چھوٹی موٹی بدعنوانی یا وہ اور طرح کے ہوتے ہیں، یہ ذرا اور طرح کا خاص مقدمہ ہے۔ جی جی، اس حوالے سے آپ وہ تمام وہ پیمانے اس پر لاگو نہیں کر سکیں گے، اس کا انتظار ہی کرنا پڑے گا کہ جو خان صاحب ہیں وہ۔ لیکن جو بات میں تسلسل کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اس وقت خان صاحب مقبولیت کی معراج پر ہیں۔ جی بالکل، وہ اپنے پورے کیریئر میں کبھی اتنے مقبول نہیں تھے جتنے اب ہیں، بلندیوں کو چھو رہے ہیں، اور ان کے مخالفین نے ان کی مقبولیت میں اضافہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، مختلف اقدامات کر کے ان کو مقبول سے مقبول تر کیا گیا ہے۔ اس لیے یہ تو ہو سکتا ہے کہ ان کی ذات کے حوالے سے کوئی منفی خبر ہو کہ جی وہ نااہل ہو جاتے ہیں یا سزا کی وجہ سے وہ اہل نہیں ہو پاتے، یا ان کو نہیں اجازت ملتی الیکشن لڑنے کی، لیکن وہ اس مقام پر ضرور پہنچ چکے ہیں میری دانست میں کہ جس کو بھی وہ نامینیٹ کریں گے وہ اس کی کامیابی کے امکانات بڑھ جائیں گے۔ جی جی جی، اور میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ خان صاحب بذات خود اگر نہ بھی آئے تو ان کی پارٹی اقتدار میں آئے گی، اگر پارٹی اقتدار میں آئے گی تو اصل طاقت وہ خود عمران خان صاحب کی ہوگی، اور اگر ان کو قومی اسمبلی میں 2/3 اکثریت مل جاتی ہے تو یہ سب کچھ تلپٹ ہو سکتا ہے۔ اس وقت کی ساری نااہلیاں اہلیت میں بدل جائیں گی اور ساری اہلیتیں نااہلیت میں بدل سکتی ہیں۔
اس لیے وہ انتخابات تو آپ 9 فروری کو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ خان صاحب اہل ہیں یا نااہل ہیں یا ان کا مستقبل کیا ہے، وہ سارا کچھ پتہ چلے گا 9 فروری کو۔ یعنی کہ قانون اور قانون کی کتابیں، عدالتیں، فیصلے، جس طرح میاں نواز شریف کے معاملے میں سب چیزیں پس پردہ ڈال گئی تھیں، عمران خان کے معاملے میں بھی 9 فروری کو اگر وہ اکثریت 1/3 کی لے جاتے ہیں تو یہ چیزیں اسی طرز پر چینج ہونے کا امکان موجود ہے۔ جو کچھ میاں نواز شریف کے ساتھ ہوا ہے، اللہ نہ کرے کسی اور سیاسی کارکن کو، سیاسی رہنما کو ان مراحل سے گزرنا پڑے۔ جہاں تک آپ کی اصولی بات ہے تو یہ تو سیدھی سی بات ہے، جسے پیا چاہے وہ سہاگن ہو۔ اگر اقتدار آپ کا آتا ہے تو ظاہر ہے آپ اس اپنے حق میں چیزیں کریں گے، اور جیسے جو آپ نے میاں صاحب کے بارے میں کہا ہے نا، وہ سیناریو وہ ہے کہ جب وہ شہباز شریف صاحب کی حکومت آ گئی تو اس کے بعد جو مقدمات سے جس تیزی کے ساتھ، سپیڈ کے ساتھ، جس رفتار کے ساتھ نجات حاصل کی گئی، اس پر لوگوں کی انگلیاں اٹھتی ہیں۔ اور اگر خان صاحب جیتیں گے تو وہ بھی ظاہر ہے ایک پریکٹس تو موجود ہوگی میدان میں۔ بلوچستان کے لوگ جبری گمشدگیوں، لاپتہ کے حوالے سے بڑے عرصے سے دھرنا اور احتجاج مظاہرہ کیے ہوئے ہیں، اور ایک انٹرنیشنل NGO کی سروے رپورٹ کے مطابق جبری گمشدگیوں میں سری لنکا پہلے نمبر پر، پاکستان دوسرے نمبر پر ہے۔ تو اس حوالے سے کیا کہتے ہیں کہ سر آپ؟ جبری گمشدگی تو ایک بھی ہو تو وہ تشویشناک ہے۔ کسی بھی جمہوریت کے اندر ہر شخص کو آزادی کے ساتھ اپنے لائحہ عمل کو اختیار کرنے، اپنے سیاسی نظریات کو اختیار کرنے کا حق حاصل ہوتا ہے۔ یہاں پر جو بلوچستان کی صورتحال ہے وہ بھی میں پھر عرض کروں گا کہ وہ تھوڑا سا زیادہ حساس معاملہ ہے۔ اس میں جو بتایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جتنے لاپتہ افراد ہیں وہ سارے کسی قوت نے، کسی مخفی یا خفیہ ادارے نے غائب نہیں کیے۔ ان میں سے بہت سے ہیں جو وہاں کی دہشت گرد کی کارروائیوں میں اس کی نظر ہو گئے، یا وہ پہاڑوں پہ چلے گئے، یا وہ افغانستان چلے گئے، تو اس لیے ان کو اس کھاتے میں نہ ڈالا جائے۔ لیکن میں پھر یہی کہوں گا کہ جس ماں کا بچہ غائب ہوتا ہے، جس بھائی کا بھائی بازو غائب ہوتا ہے، جس بہن کا بھائی لاپتہ ہوتا ہے، تو اصل میں تو اس کو اس کے جذبات اور اس کے احساسات جو ہیں وہ جو جس طرح کے ہوتے ہیں، وہ انسانیت کے حوالے سے دیکھا جائے تو کسی کو بھی غائب نہیں ہونا چاہیے اپنی مرضی سے، آزاد روی کے ساتھ۔ لیکن اس میں بھی جیسے جمہوریت میں بھی وہ کہتے ہیں نا کہ جمہوریت میں جو آزادی ہے جی وہ آپ کو مکمل آزادی ہے، لیکن وہاں آپ کی آزادی ختم ہو جاتی ہے جہاں دوسرے آدمی کی ناک شروع ہوتی ہے۔ آپ آزادی کے ساتھ ہاتھ گھما سکتے ہیں لیکن دوسرے آدمی کے منہ پہ تھپڑ نہیں مار سکتے۔ تو یہ جو حدود ہے اس کا بہرحال احترام ہونا چاہیے۔ آزادی جو ہے، نعرے لگانا، جلسے کرنا، جلوس نکالنا، اپنی رائے کا اظہار کرنا، یہ اپنی جگہ پہ یہ جمہوریت میں یقینی ہونا چاہیے۔ لیکن جب قومی یکجہتی کی بات ہو یا ملکی سلامتی کی بات ہو تو اس کے لیے اگر آزاد روی جو ہے نقصان دہ نظر آتی ہو تو پھر ظاہر ہے اداروں کو کوئی نہ کوئی کارروائیاں بھی کرنی پڑتی ہیں، اور قانون کے مطابق اور ملکی سلامتی کے حوالے سے اقدامات کرنے پڑتے ہیں۔ محترم جاوید ہاشمی نے اپنے داماد بہار ہاشمی کو الیکشن لڑوانے کے حوالے سے نون لیگ سے دوبارہ سے اپنی راہیں جدا کر لی ہیں۔ اس کے نون لیگ کی قیادت اور پارٹی کے خلاف ان کے بیانات اور سامنے آ رہی ہیں چیزیں، تو اس بارے میں کیا کہیں گے سر؟ مختوم جاوید ہاشمی صاحب کے بارے میں ایک بات تو میں عرض کر دوں، چونکہ ہمارا دورانیہ جو طالب علمی کا تھا وہ ایک ہی دور تھا، تو میں خود بھی ایکٹیوسٹ رہا ہوں، کالج یونین کا پریزیڈنٹ بھی رہا، اسکول کی یونین کا پریزیڈنٹ بھی رہا۔ تو میری علم اور معلومات اور دانش میں یہ بات ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں اتنا بڑا طالب علم رہنما نہ اس سے پہلے آیا ہے، اور اب تو گنجائش نہیں ہے کیونکہ اسٹوڈنٹس یونینز پہ بین لگ چکا ہے۔ تو یہ بہت ہی بہادر، دلیر اور بڑے نام والے طالب علم رہنما تھے۔ پھر وہ سیاست میں آئے تو یہاں بھی بڑی کامیابیاں انہوں نے حاصل کی۔ جی، یہ الگ بات ہے کہ ان کا جو گھر ہے وہ ایسے دیہی آبادی ہے، ایک طرح سے چھوٹا قصبہ ہے مختوم رشید، وہاں کے رہنے والے ہیں۔ وہاں پر وہ کئی بار الیکشن ہار بھی جاتے ہیں۔ پھر وہ مسلم لیگ کا ہی یہ کمال تھا کہ وہ مخدوم صاحب کی خدمات کو سیاست میں جاری و ساری رکھنے کے لیے انہیں ملتان سے الیکشن لڑواتے رہے۔ اس مرتبہ ان کو ٹکٹ نہیں مل سکا داماد کے لیے،
تو پھر ظاہر ہے وہ پھر ان کو آزاد روی اختیار کرنا پڑی. پہلے بھی ان کے فاصلے بڑھ گئے تھے جب پی ٹی آئی میں چلے گئے تھے, پی ٹی آئی سے فاصلے بڑھے, پھر وہ واپس آئے اور مسلم لیگ میں. تو مسلم لیگ کا جو ملتان شہر کا جو ایک طبقہ ہے کارکنان کا, وہ ان کو یہاں کا امیدوار نہیں گردانتے. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ باہر سے آ کے ہمارے حق میں ڈاکہ ڈالتے ہیں. جی بالکل. اس لیے وہ درپردہ ان کے خلاف بھی یہاں سلسلہ چلتا رہتا ہے. اور اب مسلم لیگ نے اگر ٹکٹ نہیں دیا تو مخدوم صاحب کے پاس اور کوئی رستہ بھی نہیں ہے کہ وہ آزاد الیکشن لڑیں اور لڑوائیں. کیا ایک سیٹ کی خاطر میاں صاحب سے دوبارہ راہیں جدا کرنا اور اختلافی بیان اور وہ چیزیں دینا, یہ مخدوم صاحب کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے سر؟ مخدوم صاحب کے مزاج کا بھی یہ حصہ ہے. وہ ہمیشہ سے دبنگ قسم کے لیڈر رہے ہیں. تو جب بھی ان کے مزاج کے خلاف یا طبیعت کے خلاف کوئی ہوتا ہے تو وہ اس پہ رد عمل دیتے ہیں. جی. یہ بھی رد عمل ہی ہے ایک طرح کا, کہ اگر مسلم لیگ نے ان کے توقعات پر پوری نہیں اتری, مسلم لیگ نے ٹکٹ نہیں دیا, ان کی خدمات کو انہوں نے اس انداز میں تسلیم نہیں کیا کہ ان کی اگلی نسل, ظاہر ان کا بیٹا کوئی نہیں ہے تو داماد ہی ان کے بیٹے ہیں. جی بالکل. تو نوبہار جو ہیں وہ خاص طور پہ بڑے کلوز ہیں. تو وہ پھر ان کا رد عمل ہے تو فطری. یہ علیحدہ بات ہے کہ وہ اس کے لیے راستہ وہ کیا اختیار کرتے ہیں, کیا ہمیشہ کے لیے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر ان کو یہ توقع ہو کہ پی ٹی آئی سے ناراض ہو کے جب اس کے خلاف بیان بازی کریں گے تو مسلم لیگ کے دروازے کھل جائیں گے اور وہاں ان کو کھلی باہوں سے لیا جائے گا, خیر مقدم کیا جائے گا گرم جوشی کے ساتھ. اسی طرح اگر مسلم لیگ کے خلاف وہ کوئی بیان بازی کریں گے تو پی ٹی آئی والے ان کو, تو ایسا نہیں ہے. ہر ایک کے اپنے اپنے مفادات ہیں اپنے اپنے علاقے میں. جی بالکل. وہ اس کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ ان مخدوم صاحب کو گلے لگانے سے ہمارا کتنا فائدہ اور کتنا نقصان ہے. جی. اس لیے مخدوم صاحب کو سوچنا چاہیے کہ وہ جو اقدام کر رہے ہیں ان دی لانگ رن اس کے کیا نتائج نکلیں گے. جی بہت شکریہ مخدوم جاوید ہاشمی صاحب کو. یقیناً ان کی طبیعت میں جیسا کہ مفتی صاحب نے بتایا کہ دبنگ ہیں, بغاوت پسند ہیں, وہ ریئیکٹ کرتے ہیں اپنے مزاج کے خلاف ہونے والی بات ہو تو مسلم لیگ نون کی پارٹی پالیسی کے تحت اگر داماد کو الیکشن اور ٹکٹ نہیں دیا گیا تو اس پہ ان کا فوری رد عمل آنا یہ ایک روٹین کی بات تھی, کوئی اسپیشل نہیں تھا. اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. نیکسٹ پروگرام تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. پاکستان زندہ باد. رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے اور کبھی کبھی رزاق رزق کی تقسیم کا اعزاز ان لوگوں کو بھی عطا فرما دیتا ہے کہ جو حالات کی کڑی دھوپ میں شجرے سایہ دار ہوتے ہیں. ملتان میں سلطان فاؤنڈیشن کی جانب سے مختلف مقامات پر سینکڑوں افراد کے لیے سلطان دسترخوان سجایا جاتا ہے. ہر انسان سلطان دسترخوان کا مہمان بنتا ہے. بلا شبہ سلطان فاؤنڈیشن انسانیت کا قابل فخر سرمایہ ہے اور بھلے ہی ایسے ادارے ہوں یا افراد، وہ غربت و افلاس کے سلگتے صحرا میں احساس کی چھتریاں بنتے ہیں.